اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نتیجتاً آپ نے جواب کو خود بیان کر دیا۔ جب ہمارے پاس مطلقات ہیں اگر انسان خود آ کر کوئی ایسا عمل انجام دے جس سے اس کو نقصان ہو تو یہاں پر لا ضرر یا لا ضرار اس کے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دیکھیے اگر مراد انسان کی جان بچانا تو پھر ضمانت نہیں ہے وہاں پر، یعنی ضامن نہیں ہے کسی ایسے عمل کا جس کا نتیجہ کسی انسان کی جان بچانا ہو۔ دیکھیے دعویٰ جو ہے اس کے دلیل چاہیے، یعنی کوئی بھی ادعا کرے تو اسے دلیل چاہیے۔ یعنی اسے مطلقاً کسی چیز کی ضمانت گردن پہ لی ہے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں یعنی دلیل نہیں ہے یہ، اور مدعی کے اوپر بینہ ہے۔ ضمانت میں عقد ہے، ایجاب و قبول چاہیے، البتہ لفظ کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طرح سے ثابت ہو جائے۔ دیکھیے دو طرح کی ضمانتیں ہیں، اگر کوئی کسی کے پیر توڑ دے، ہاتھ توڑ دے، چیز کو خراب کر دے، یہاں ضمانت حکم کے طور پر ضامن ہو جائے۔ اور ایک دوسرا ہے وہاں جو خود ضامن نہیں ہے لیکن قبول کرے ضمانت کو، جیسے کوئی کہے کہ میں ضامن ہوں اس عمل کا، یا میں کہوں کہ آپ ضامن ہیں، وہ کہے میں قبول کرتا ہوں کہ میں ضامن ہوں۔ دیکھیے کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، جگہوں کا فرق سے حکم فرق کرتا ہے، تو ہم ہر چیز کو مد نظر رکھیں گے۔ شیعوں کے نزدیک نقل ہے، یعنی
دیکھیے ضمانت جو اصطلاحی ہے اس میں برائی نہیں ہے، ذم نہیں ہے. ہاں اگر ایک نیا معاہدہ کرے، نیا عقد کرے اس معاملے کا تو وہ ایک نیا حکم ہے. جیسے تامین کہتے ہیں فارسی میں، جس کو بیمہ کہتے ہیں. آپ بیمہ قبول کرتے ہیں؟ بیمہ کیا ہے؟ بیمہ بھی ضمانت ہے. اوفو بالعقود. ہاں ضم کو یعنی اس کے ساتھ ملانے کو پھر ہم عقد جدید کے طور پہ قبول کریں گے. اگر ایک ضمانت کو دوسری ضمانت کے حوالے کر رہے ہیں تو حدود شرعیہ ہے، ورنہ ایک نیا معاہدہ ہے. شرعاً عہد ضمانت کے ایک مسائل ہیں. کیا صلح میں معلوم ہونا ضروری ہے؟ نہیں، دلیل چاہیے ہمیں. تین کلمے، اللہ اور اہل بیت. دوسرا جد والاجتہاد. اور احترام والدین. یہ توفیق کے اسباب ہیں. شیخ عبد الکریم حائری جو حوض علمی قم کے بانی ہیں، دیکھیں مقدمہ واجب واجب ہے تو رد شبہات کے لیے، واجب کفائی ہے اتنا علم حاصل کرنا، نہیں ہو سکے تو پھر واجب عینی ہو جائے گا. شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے نے بیان کیا اس چیز کو. اس حد تک کہ شبہوں کو دور کر سکے کافی ہے. جس حد تک، جس مقدار تک وہ شبہات کو ختم کر سکتا ہے اس حد تک واجب ہے. اس کے بجائے البتہ واجب کفائی. اس مسئلے کو شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے. مشہور نے اس کو ضامن قرار دیا ہے.
لیکن بعض کا نظریہ، خصوصاً بھائی مرحوم کا نظریہ یہ تھا کہ جس حد تک اس قیمت ہے یا ضمانت ہے اسی حد تک. لہٰذا اگر دفع منکر یا اس کام کے لیے اس سے کوئی چیز اس طرح کی انجام دی تو اس پہ نہیں ہے پھر اس کے لیے ضمانت، یعنی اس کی اوپر کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو آپ نے پڑھا یہ روایت ہے، مشہور اس کو قبول نہیں کرتے. قبلہ خود کعبہ ہے، جو مکے میں ہے. اگر اس طرح سے پڑھ رہا ہے، مکے میں کسی پہاڑ پہ نماز پڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، تو مسجد اس کا قبلہ ہے یا کعبہ اس کا قبلہ ہے؟ کعبہ اس کا قبلہ ہے. ایک رسالہ ہے جو میں نے دیکھا تھا، ایک انسان جو مسجد میں ہے، وہ انسان چاہے تو کعبے کی دیوار کی چوڑائی پہ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ رکن کی طرف نماز پڑھے. یعنی انحراف جو ہے کعبے سے کعبہ، یعنی دیوار کعبہ سے رکن کے کعبہ کی طرف، وہ مستحب ہے. وَإِلَّا قبلہ خود کعبہ ہے پوری دنیا کے لیے. میں نے نہیں دیکھا جو آپ نے پڑھا یہ روایت ہو، یہ علماء کی بات ہے. وہاں پہ خدا نے اس کے دل میں ڈالا. وہی مختلف قسم کی ہے. وہی کا مطلب ہے پہنچنا، کبھی جبرائیل کے ذریعے سے، کہ پیغمبر تک جبرائیل لے کے آتے تھے، کبھی دل میں خدا الہام کرتا تھا، خات کو پہنچاتا تھا. وہی کی مختلف قسمیں ہیں. روایت میں ہے یہ چیز. جملے فعلیہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، بس معنی وہی کے پہنچانا ہے. حیوان کے لیے درک ہے، یہ درک، یہ فہم. فہم تو نہیں ہے حیوانات کے لیے، لیکن یہ جو حص اس کو دی ہے یہ خدا نے دی ہے، جس سے وہ سمجھ جاتا ہے چیز کو. خود اپنے آپ میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ باطل کی تجویز ہو یا باطل کو کمک کرے، باطل کی مدد کرے، تائید کرے، تو پھر جائز نہیں ہے. عاقل میں بالغ شرط نہیں ہے. اگر معنی کو سمجھتا ہو، صیغہ جاری کر رہا ہے، تو عقد منعقد ہو جائے گا. اگر سمجھتا ہے، معنی کو جانتا ہے، تو چاہے اپنے لیے چاہے دوسرے کے لیے، مگر یہ کہ دلیل خاص ہو کہ اس پہ بلوغ شرط ہو. ہاں، درک کرتا ہو، سمجھتا ہو کیا کہہ رہا ہے، کیا معنی ہے. لیکن اگر سمجھتا ہے، درک کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، عقد منعقد ہو جائے گا. دیکھیے کیا دلیل ہے. بے میں، خرید و فروغ میں بعض علماء نے کہا کہ جائز نہیں ہے، خصوصاً ایسی چیزیں جس کے اندر بہت سب مسئلہ ہے، گھر باغ، اس میں بے صغیر کی یا غیر اس کی جائز نہیں ہے. لیکن باقی چیزوں میں صحیح ہے. دیکھیے لفظ تو چاہیے، بغیر رس کے مشکل ہے ثابت ہونا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں معاطات ہے، یعنی ایک دوسرے سے، یہ عقد میں، طلاق میں بہت مشکل ہے. میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی فقیہ قائل ہو اس کا. نکاح میں مشکل ہے، بس ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپس میں طے کر لیں بغیر سیغے کے، مشکل ہے، کیونکہ ہمارے پاس حکم خاص ہے کہ یہاں سیغے کی ضرورت ہے.
دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے یہ جس لفظ سے بھی کہے یہ ضرور، لیکن یہ لفظ ہونا ضروری ہے. دیکھیے کوئی حرج نہیں ہے اگر معنی صحیح ہو، لفظ تھوڑا سا تلفظ میں تھوڑا سا پریشانی ہو لیکن معنی وہی قصد کر رہا ہو، لفظ بھی وہی قصد کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، عقد منعقد ہو جائے گا. دیکھیں مرحوم بھائی کا والد کا بھی حاشیہ ہے مثلا کہ ہر زوجتوں کے جہاں میں بعض علاقوں میں تلفظ کی وجہ سے جوزتو بولتے ہیں. جوزتو معنی نہیں رکھتا زواج، لیکن ان کی زبان ایسی ہے کہ وہ اس طرح سے بولتے ہیں، لہٰذا زوجتوں کے یہاں پہ جوزتو ہے. تو والد بہت سے علماء کہنا کہ کوئی حرج نہیں کیونکہ ان کی لغت اس طرح سے، ان کی بولی اس طرح سے. حتی جوزتوں کے دوسرے معنی ہو جائیں گے، لیکن چونکہ وہ زوجتوں کو ہی زوجتو کہہ رہے ہیں اپنے تلفظ میں، لہذا صحیح ہے. صرف اشارہ کافی نہیں ہے، واضح ہونا چاہیے اس الفاظ کے ساتھ. ہاں کوئی گونگا ہے تو اس کے لیے اشارہ کافی ہے، کیونکہ اخرس یعنی گونگے کا اشارہ لفظ کی جگہ پر ہے. لفظ وہاں معیار ہے جہاں پر شخص گونگا نہ ہو. دیکھیں صرف یہ کہ رکوع اور سجود میں تو معمول کو خود ہی پڑھنا ہے، اصل ہے امام کی قرأت، یعنی سورہ کو صحیح پڑھے، حمد کو صحیح پڑھے. تو اگر وہ اس آیت کو صحیح سے پڑھ رہا ہے تو کافی ہے. دیکھیے بعض روایات میں ہے کہ وہ امام جماعت جو جس کی قرأت صحیح نہ ہو، تو چونکہ امام میں اصل قرأت ہے، اگر وہ قرأت بھی صحیح نہ ہو تو پھر اس کی پیچھے نماز صحیح نہیں ہوگی. کیونکہ اسی روایت میں کہ جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو. تو یہ جماعت کے احکام ہیں.
دیکھیے اطمینان جب تک نہ ہو کہ یہ قول معصوم ہے تب تک حجیت اس کی ثابت نہیں ہے، اس کو عمل نہیں کر سکتے. اور پھر ظاہر ہونا چاہیے، اس کے اندر معانی ہونا چاہیے جس سے آپ اس سے نتیجہ نکال سکیں. اطمینان شخصی بھی لازم نہیں، ظہور ہو یعنی واضح ہو کہ لفظ اسی معنی میں ہے، اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. دیکھیں اگر ظہور مطلق ہو اور ظہور ثابت ہو جائے تو پھر ظن کا کوئی وعدہ نہیں ہے. دیکھیں اعتقادات میں علم لازم ہے، یعنی اعتقادات اولیہ میں یعنی توحید میں، عدل میں. دیکھیے آپ کا ظن جو کلمہ ہے اس کو کیوں گمان کیوں لا رہے ہیں؟ آپ کہیے ظاہر. صرف اعتقادات اولیہ کو حل نہیں کرے کیونکہ وہاں پہ علم لازم، وہاں علم کے ذریعے سے توحید اور عدل کو حل کیا جائے گا. مرحوم نے فرمایا کہ علم آور اگر کوئی چیز ہے علم پہنچا رہی ہے تو وہ کافی ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا. علم پہنچائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.